افواج پاکستان قوم کا فخر، داخلی و خارجی سلامتی، امن و علاقائی استحکام کی ضامن، ملک کا دفاع مقدس فریضہ ہے۔ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا ہماری کامیابیوں کی معترف، یہ کامیابی ہمارے آفیسرز اور جوانوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا۔ درآمد کی گئی اشیاء پر کیسے سبسڈی دی جا سکتی ہے؟ مجھ سمیت وزراء کو سادگی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کا گوادر میں تقریب سے خطاب۔ گوادر کی ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا اعلان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر ایسٹ وے ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا۔ کھارے پانی کو صاف کرنے سمیت 7 منصوبوں کا سنگ بنیاد۔ چین کے تعاون سے گوادر میں 3200 گھرانوں کو سولر پینلز ملیں گے۔ وزیر اعظم کا بلوچستان کے 5 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا بھی اعلان۔ گوادر میں ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم کا اہم اعلان۔ کشتیوں کے لیے مفت انجن فراہم کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 2000 مچھیروں کو مفت انجن ملیں گے۔ غیر قانونی ٹرولنگ کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ بینکوں سے قرض کے حصول میں بھی آسانی پیدا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ عمران خان جھوٹ اور منافقت سے قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پی ٹی آئی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کو مہنگائی اور معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ عوام جلد کارٹلز اور مافیاز کا خاتمہ دیکھیں گے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ایسا کر کے دکھایا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عوامی مشکلات کا احساس ہے، مشکل ترین معاشی صورتحال میں حکومت کی پوری توجہ عوام کو ریلیف کی فراہمی پر ہے۔ وزیر اعظم لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے بھی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو معیشت ڈوب جاتی۔ عمران خان کی سبسڈی کی قیمت آج عوام مہنگے پیٹرول کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو مہنگا پیٹرول خرید کر سستا فروخت کرے۔ حکومت 40,000 روپے سے کم آمدنی والے افراد کو سبسڈی دے رہی ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک اور شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس۔ پیپلز پارٹی کا اتوار کو ملک بھر میں پاکستان کھپے ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ عمران خان کے پاکستان مخالف بیانات قابل مذمت ہیں۔ ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ بہت ہو چکا، مزید ایسے بیانات ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قائلہ۔ پنجاب حکومت کا نان اور روٹی کے نرخ کم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی صدارت میں اجلاس۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز کی کارکردگی کا جائزہ۔ حمزہ شہباز کا فیصل آباد میں ہول سیل ڈیلرز کی طرف سے دالوں پر منافع نہ لینے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کالعدم تحریک طالبان سے 2021 میں مذاکرات شروع ہوئے۔ یہ مذاکرات حکومتی سطح پر ہو رہے ہیں۔ افغان حکومت سہولت کاری کر رہی ہے۔ سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مذاکرات کا دائرہ کار آئینی ہے۔ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی منظوری حکومت اور پارلیمنٹ دے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ سپریم کورٹ میں اسود نوٹس کی سماعت۔ ای سی ایل قواعد میں حالیہ ترمیم پر اعتراضات دور کرنے کے لیے 14 جون تک مہلت۔ امید ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کی تعیناتی سوچ سمجھ کر کرے گی۔ ایماندار، قابل اور نیک نام شخص کو چیئرمین نیب لگایا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی روڈ ٹو مکہ منصوبے کا اجرا۔ عازمین حج کو امیگریشن اور دیگر امور میں آسانی ہوگی۔ حج پروازوں کا شیڈول جاری۔ پہلی حج پرواز 6 جون کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ 106 حج پروازوں کے ذریعے 32,000 عازمین کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے اور 6 ہتھ کنڈے۔ جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی مزید 200 کمپنیاں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ تعیناتی کا عمل 15 جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں خوف کی فضا۔ حریت قیادت کی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت۔
یوکرین پر روسی حملے کو 100 دن ہو گئے۔ یورپی ملکوں کی روس پر نئی پابندیوں کے پیکج کی منظوری، سمندری راستے تیل کی درآمد پر پابندی عائد۔ 3 روسی بینکوں کے ساتھ بیلاروسی بینک کو بین الاقوامی ادائیگی کے نظام سے خارج کر دیا جائے گا۔ روس کے 3 میڈیا اداروں کی نشریات پر پابندی لگا دی گئی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرمی۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش کی پیش گوئی۔ خطہ پوچوہار میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج امن، داخلی اور خارجی سلامتی، علاقائی استحکام کی ضامن ہے اور عالمی امن کی کوششوں میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ سٹاف کورس میں شریک افسران سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مسلح افواج کی کامیابیوں اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں بے مثال ہیں اور دنیا ان کی معترف ہے۔ مسلح افواج نے قدرتی آفات کے دوران بھی اہم خدمات انجام دیتے ہوئے ہمیشہ قابل تعریف کام کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان انتہائی اہم ریاستی ادارہ اور قوم کا فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا دفاع مقدس ہے، پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور سالمیت کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنی آزادی کے لیے اپنے ہیروز کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا۔ درآمد کی گئی اشیاء پر کیسے سبسڈی دی جا سکتی ہے؟ گوادر میں ایسٹ وے ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت وزراء کو سادگی اختیار کرنا ہوگی۔ گوادر کی ترقی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور عوامی فلاح کے متعدد اعلانات بھی کیے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد زبیر الدین سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں میں گوادر میں ترقی کا عمل رک گیا، جس سے مختلف ترقیاتی منصوبے تعطل کا شکار ہو گئے، جس میں گوادر ایئرپورٹ سمیت دیگر منصوبے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر میں ماہی گیروں کے لیے مفت 2000 فری انجن قراندازی کے ذریعے دیے جائیں گے، جبکہ چین کے تعاون سے گوادر میں 3200 گھرانوں کے لیے سولر پینل بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فل فور بات چیت شروع کریں۔ گوادر یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں۔ اس بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اس منصوبے کو فل فور ہم اس کو انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے مزید 5 لاکھ گھرانوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گوادر میں 100% مستحق گھرانوں کو اس پروگرام میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر میں ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ ہم دوست ملک چین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس منصوبے کے لیے تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی کے باعث مجبور ہو کر دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تاہم ہماری کوشش ہے کہ غریب آدمی پر اس کا کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا اور اس سلسلے میں سب سے پہلی شروعات میں خود کروں گا۔ جو جائز اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ امراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ گوادر کی ترقی کا سفر سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں شروع ہوا، تاہم اس کے بعد 3 سالوں میں سی پیک سمیت یہ ترقی جمود کا شکار ہو گئی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بجنجو نے گوادر میں پینے کے صاف پانی، بجلی اور دیگر مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ تقریب سے چینی سفارت خانے کی ناظم الامور نے بھی خطاب کیا اور گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسٹ بے ایکسپریس وے کا افتتاح کیا، جبکہ گوادر سی واٹر ڈی سیلینیشن پروجیکٹ، 3000 ہاؤس ہولڈ سولر پینل اور گوادر فرٹیلائزر پلانٹ سمیت دیگر منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایسٹ وے ایکسپریس وے کی تعمیر سے سامان کی ترسیل میں وقت اور ایندھن کی بچت کے ساتھ ساتھ تیز رفتار اور محفوظ سفر میسر آ سکے گا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گوادر، بلوچستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دورہ گوادر کے دوران مقامی ماہی گیروں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ گوادر کے ہر ماہی گیر کے گھر کو پینے کا پانی اور بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہی گیروں کے مسائل سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ چند ہفتوں میں حل کیے جائیں گے۔ آپ کی جو بہبود ہے، آپ کی جو خوشحالی ہے، آپ کی جو ترقی ہے وہ سر فہرست ہے، اور آپ کی اگر ترقی اور خوشحالی نہیں تو پھر گوادر میں جتنے بھی اربوں خربوں کے کام ہو جائیں اس کا تو پھر آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل گوادر میں ہر گھر میں رہنے والے کے پاس پینے کا پانی ہو، اس کے لیے میں نے پیر کو اسلام آباد میں میٹنگ بلا لی ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ گوادر کے ہر گھر میں بجلی مہیا ہو آپ کے لیے، اس میں کوئی اپنا دیر نہیں ہوگی، اور جو غیر قانونی جو ہوتی ہے ٹرولنگ، اس کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے، سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہماری معیشت بھی متاثر ہوئی۔ ہمارا ہدف مہنگائی اور غربت کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے قلیل مدتی اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک سرکاری ٹیلی ویژن TRT کو انٹرویو میں ملکی حالات کے ساتھ اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے 3 روزہ دورے کے اختتام پر ترکی کے سرکاری ٹی وی TRT کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ترکی، پاکستان اور چین باہمی اشتراک سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ CPEC is an offshoot of Belt and Road, a vision of President Xi Jinping, and Pakistan is one of major beneficiary of this vision. I have proposed that let Pakistan, China and Turkey be partners in this game of great vision. I think Turkey can take up certain projects to road infrastructure. Turkey has great expertise, like hydropower generation. Turkey has great expertise. So if we, put together expertise, energies and financial resources of these 3 countries, this will be a great win-win story. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون مثالی ہے۔ This Miljam Kuwait was launched on 20th of May, and Defense Minister of Turkey was there along with me, and it was a great sight to watch. And this is what we want: joint collaboration and joint manufacturing of not only this warship but other areas of defense as well. We are working very closely with each other because enemies of Turkey are enemies of Pakistan. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 60 سال سے اسرائیلی فورسز فلسطینیوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہے اور کشمیریوں پر بھی تشدد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ Unless and until the issue of Palestine is resolved, as much as Kashmir issue is resolved according to their aspirations and UN resolution, I don't think peace will return in these parts of the world. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق ووٹ سے حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی۔ The first time in Pakistan's history, a vote of no confidence has succeeded, and this has been constitutional and legal transition. The majority of parliamentarians feel that we don't wish to have A government and want to have B government. They should be allowed the right to vote freely
ایک سوال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لانگ اور شارٹ ٹرم منصوبہ بندی سے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان جھوٹ اور منافقت سے قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ پی ٹی آئی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عوام جلد کارٹلز اور مافیاز کا خاتمہ دیکھیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں رانا افتخار احمد سے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر عمران خان کے دستخط موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس وقت معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے معیشت کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ یہ معاہدہ 2019 کے اندر جو 2018 میں کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، 1 سال پورا کاروبار بند رہا، بزنس کمیونٹی مارکیٹس کو کنفیوژن میں رکھا۔ وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک کرائے کے ترجمان کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے۔ کمزور بنیادوں کے اوپر آئی ایم ایف سے یہ شرائط، اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے 30 روپے پیٹرول بڑھے گا اور 17% اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا۔ 5 وزیر خزانہ اس پوری مسخرے اور مذاق میں بدلے گئے، 7 ایف بی آر چیئرمین بدلے گئے، 6 وزیر سیکرٹری فائنانس بدلے گئے۔ آج جو صبح دوپہر شام معیشت کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں لوگ، ان کو تو عمران خان نے وزارتوں سے نکالا ہوا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ حکومت نے پہلے کمزور طبقے کو ریلیف دیا، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، وہ سبسڈی دے کر چلے گئے جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے۔ یہ مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ بے روزگاری بھی آپ کی دی ہوئی ہے۔ ہم پہلے دن پیٹرول بڑھا دیتے، لیکن کہا نواز شریف صاحب نے اور شہباز صاحب نے کہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے ریلیف پیکج دیں گے، اس کے بعد ہم پیٹرول بڑھائیں گے۔ جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور قرضوں میں اضافے کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ کنٹینر پر چڑھ کر دوسروں کو لیکچر نہ دیں۔ جس معاشی بحران سے یہ ملک گزر رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن کا گند ہے جو ہم صاف کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہم فوری طور پہ ملک کو اس بحرانوں میں چھوڑ کر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کر دیتے، ہم اپنی سیاست بچاتے۔ بہت آسان فیصلہ تھا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام عمران خان کی گالیوں اور جھوٹ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پہلے ادوار میں ملک کو توانائی اور معاشی بحران سے نکالا گیا، اب بھی ملک کو بحران سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں عوامی مشکلات کا احساس ہے۔ مشکل ترین معاشی صورتحال میں حکومت کی پوری توجہ عوام کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے بھی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ عمران خان کی سبسڈی کی قیمت آج عوام مہنگے پیٹرول کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں وزیر مملکت نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو معیشت ڈوب جاتی۔ تفصیل راہیل انصار سے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا۔ ہم نے ملک کو بربادی اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ یہ جو سبسڈی وہ اناؤنس کر کے گئے، نہ تو اس کی کوئی منظوری لی گئی اس فیصلے کی، نہ کابینہ سے منظوری لی گئی، نہ ای سی سی سے منظوری لی گئی، اور نہ ہی بجٹ کے اندر اس کی کوئی پروویژن جو ہے وہ چھوڑی گئی کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں۔ اس کی براہ راست قیمت جو تھی وہ 300 ارب روپے کے قریب تھی صرف 3 مہینے، اور اگر اس کے اندر آپ ٹیکسز ڈال دیں تو اس کی قیمت 700 سے 800 ارب روپے تھی۔ پوری وفاقی حکومت جو ہے اس کا سالانہ خرچہ وہ 528-30 ارب کے قریب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر کے گئے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے نہ صرف قوم بلکہ عالمی مالیاتی اداروں سے بھی غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ اگر یہ قیمت نہ بڑھائی جاتی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی۔ ملک جھوٹ سے نہیں چلتے، ملک
جھوٹے وعدوں سے نہیں چلتے، ملک ٹویٹ سے نہیں چلتے، ملک حقائق پر چلتے ہیں۔ آج جس قیمت پر حکومت پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتی ہے اس سے کم پیسے پر عوام کو دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت 40,000 روپے سے کم ماہانہ آمدنی والوں کو سبسڈی دے رہی ہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں محمد زبیر اور دانیال عزیز نے کہا کہ معاشی بہتری کے لیے کچھ مشکل اور کٹھن فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کو عوامی مشکلات کا احساس ہے، آنے والے دنوں میں ضرور ریلیف ملے گا۔ صدف افضل مزید تفصیل بتائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مہنگائی ہمیں گزشتہ حکومت سے ورثے میں ملی ہے۔ عمران خان کی حکومت نے نہ صرف ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو بھی خراب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کر رہی ہے۔ عمران خان، اگر تم یہ ڈرامہ رچا رہے ہو ایک خط کا، تو یہ ایک خط آج میں بھی لے کے آیا ہوں۔ یہ وہ خط ہے جس میں پاکستان کا معاشی ڈیتھ وارنٹ سائن کیا عمران خان نے۔ یہ وہ خط ہے جس کی ذمہ داری نپٹانے کے بجائے وہاں سے بھی یو ٹرن لے کے، اور اس نے پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پر کمٹمنٹس تھیں جو اس نے خود کی IMF کے ساتھ اور پاکستان کے بقایا کریڈیٹرز کے ساتھ، اس میں ایک تباہی مچا دی۔ اس خط کا میں اب روز پاکستان کی عوام کو بتاؤں گا کہ کس کس نہج پہ تم نے پاکستان کی تباہی مچائی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے کہا عمران خان کو پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا گئے۔ پچھلے 1.5 مہینے میں جب پیٹرول پرائسز جب تک نہیں بڑھائی تو ڈالر کی حال کیا تھا، 202 203 روپے کراس کر چکا تھا، اور یہ مزید جانا تھا۔ اور اس کے زیادہ خراب نتائج ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈالر ہے وہ اگر روپے کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے تو اس کے جو افیکٹس ہیں شارٹ ٹرم میں بھی، میڈیم ٹرم میں بھی، اور سب سے زیادہ لانگ ٹرم میں ڈیوسٹیٹنگ ہوتے پاکستان کے لیے۔ اور یہ فیصلہ بھی جو ہے ناگزیر ہے، ہماری مجبوری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جو بھی فیصلے کیے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کیے۔ مشکل حالات میں مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت میں شامل جماعتیں پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کرونا کی تباہ کن عالمی وبا سے عالمی معیشت ابھی سنبھل نہ پائی تھی کہ روس اور یوکرین کی جنگ نے عالمی کساد بازاری کی نئی لہر کو جنم دیا، جس سے دنیا بھر میں گندم سمیت اناج، خوردنی تیل، زرعی کھادوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے باعث مہنگائی کی شرح نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ارسلان اسد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر سے کورونا کی تباہ کن عالمی وبا ابھی ختم نہیں ہو پائی کہ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کے حامل اور گندم، خوردنی تیل سمیت غذائی اجناس پیدا کرنے والے 2 بڑے ملکوں روس اور یوکرین میں جنگ چھڑ گئی، جس سے عالمی معیشت کو 2 بڑے جھٹکے لگے۔ عالمی مارکیٹ میں برنٹ نارتھ خام تیل کی فی بیرل قیمت $124 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک طرف تیل اور گیس کی قیمتیں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں تو دوسری جانب غذائی اجناس کا بحران عالمی سطح پر منڈلانے لگا ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والی 1/3 گندم روس اور یوکرین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والا 40% خوردنی تیل روس، بیلاروس اور یوکرین سے آتا ہے، جو جنگ اور عالمی پابندیوں کے باعث بند ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں گھی اور خوردنی تیل کی قیمتیں نئی بلندیوں پر پہنچ چکی ہیں۔ IMF کی حالیہ رپورٹ کے مطابق عالمی اقتصادی شرح نمو گزشتہ سال کی 6.1% کے مقابلے میں رواں سال نصف کم ہو کر 3.2% پر آ گئی ہے۔ 2022 is like navigating an obstacle course with all the risks you outlined: inflation, COVID continuing, and high debt levels. عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی بلند ترین قیمتوں اور خوردنی تیل، گندم سمیت غذائی اجناس کی کمی کی منفی اثرات دنیا کے ہر ملک کی معیشت کو متاثر کر رہی ہیں۔ نتیجے میں امریکہ، یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک کے عوام بھی مہنگائی کی شرح میں اضافے سے پریشان ہیں۔ We all massively underestimated both the recovery, both the employment participation, as well as obviously inflation. The pandemic has had a significant negative impact on the Japanese economy. Japan's GDP for fiscal 2020 declined by 4.5%. مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک وینزویلا ہے، جہاں مہنگائی میں اضافے کی شرح
यानी इन्फ्लेशन रेट 1198% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह तुर्की में इन्फ्लेशन की शरह 36%, ईरान में 35% तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यही शरह 12.7% है। आलमी कसाद बाजारी से अमीर मुल्कों के मुकाबले में गरीब ममालिक खसूसन अफ्रीकी मुल्क ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग न रुकी तो दुनिया के मजीद 1 अरब 70 करोड़ लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और कम आमदन वाले मुल्क भी आलमी इक़्तिसादी बहरान और महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं, जहां मुल्की वसाइल का बड़ा हिस्सा महंगे तेल और ग़िज़ाई अजनास की दरामद, जबकि दूसरी जानिब कर्जों और उन पर वाजिबुल अदा सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि दुनिया भर में अमीर मुल्कों के शहरी भी इंतहाई महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी से अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में दुगना इजाफा कर चुका है और इस वक्त UAE में फी लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 225 रुपए, बांग्लादेश में 198, अमेरिका में 251, जापान में 254, भारत में 267, चीन में 278, फ्रांस में 423 रुपए, बरतानिया में 428, जबकि हांगकांग में फी लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 588 रुपए तक पहुंच चुकी है। इन अदाद शुमार से लगता है कि रूस और यूक्रेन की जंग मजीद जारी रही तो आने वाले माह आलमी मईशत के लिए मजीद खतरनाक साबित होंगे। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट के इजलास में माशी सूरत हाल ज़ेर बहस रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि PTI हुकूमत की पॉलिसी से मईशत तबाही के धाने पर पहुंच गई। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। सेनेट में कायदे ऐवान और वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि गरीब आवाम को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम मईशत की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सलामती और बका की बात करते हैं। दामन आपका भी साफ नहीं है। ये जो 4.25 साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, जिन्होंने 2 हफ्तों में और 2 माह में ये उतारना था, आज ये हमें ये दर्स देंगे कि मुल्की मईशत की हालत क्या है। ये हमें पढ़ाएंगे कि आप 60 दिन में मईशत ठीक नहीं कर सके। भाई आपके पास तो 4 साल थे, आपने क्या किया खलवाड़ कि आप एट दी वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं इस मुल्क को। अगर अपोजिशन का रवैया यही है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत से इंटरेस्ट है कि वो कब वापस आ सकते हैं, जिसका अब इम्कान नहीं है, तो इस तरह ना ये ऐवान चलेगा ना ये मुल्क चलेगा। खजाने के बारे में वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि कल तक IMF जाए बगैर मईशत ठीक न होने का कहने वाले आज अपोजिशन में जाकर बदल गए हैं। इमरान खान हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीमों और गलत सब्सिडी से माशी हालात को खराब से खराब तर किया। आप हमें बता दें कि आपकी इनकम 40,000 से कम है तो हम उनको वो सब्सिडी दे देंगे। वो सब्सिडी न सिर्फ ये कि उनके पेट्रोल को कवर अप कर लेगी, बल्कि वो उनके अगर कोई अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ज्यादा हैं वो भी कवर कर लेगी। खुदा को माने, अपनी प्रिविलेजेस को खुद कम करने के लिए बात करें, पाकिस्तानियों को मिसगाइड मत करें। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमा कराई गई तहरीक इल्तवा पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शदीद हंगामा राय शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट ने PTI अरकान को तंबीह की कि वो रूल्स के मुताबिक एहतजाज कर सकते हैं, मगर ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपोजिशन लीडर को कहा कि जो अरकान ऐवान की लाइन क्रॉस करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन रुकन सेनेटर मुश्ताक अहमद ने PTI अरकान के रवैये पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि खुद भी कीमतें बढ़ाते रहे हैं और अब हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं। वक्फा सवालात में वफाकी तालीम के वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में आला तालीम के लिए यकसा निज़ाब के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने गाइडलाइंस मुरतब की हैं और अदारा ही इसकी निगरानी करता है। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में बहुत से डाकखाने बंद किए गए और पोस्टल बैंकिंग को खत्म किया गया और इनके अकाउंट्स कमर्शियल बैंक को दे दिए गए। अब जो शवाहिद सामने आ रहे हैं इसके हवाले से इंक्वायरी की जा रही है। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए पीपल्स पार्टी ने इतवार को मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां निकालने का ऐलान किया है। तफसील जानते हैं चौधरी मजहर से। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मशीर अमूर कश्मीर व गिलगित बिल्तिस्तान कमरजमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात बर्दाश्त की लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने कहा, बहुत हो चुका, मजीद ऐसे बयानात हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म
ایک جماعت کا سربراہ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے تو وہ اعلان صرف یہ کر رہا ہے اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہے. جس شخص کو یہ گمان ہو جائے وہ بنیادی طور پہ بڑا خطرناک ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے. حالات کچھ ہوں اس ملک کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں. ہم خان صاحب کو ایک طرح وارن کریں گے. آپ کے بہت نخرے اس قوم نے، بہت لاڈلا پن جھیل لیا، بہت آپ کو لیوریج مل گیا اور بہت زیادہ آپ نے اس کا مس یوز کر لیا. ناؤ انف از انف. پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کندی نے کہا عمران خان گرفتاری کے خوف سے پشاور میں بیٹھے ہیں، وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، میڈیا کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی. عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے. تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور قید و بند کی صحبت سے نہیں ڈرتے. دونوں رہنماؤں نے حریت رہنما یاسین ملک کی جرت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے گا اور یاسین ملک کو انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پیٹرول مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے سمیت تمام وزراء اور سندھ حکومت کے افسران کا پیٹرول کے کوٹے میں 40% کمی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پیٹرول مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ خزانے پر نہ پڑے. دوسری جانب پنجاب حکومت نے نان اور روٹی کے نرخ کم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. لاہور میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. تمام اضلاع کی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے عہدیدار، کمشنرز اور متعلقہ حکام بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ڈیپٹی کمشنرز کے دفاتر میں روزانہ کی بنیاد پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کیے جائیں. حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں ہول سیل ڈیلرز کی طرف سے دالوں پر منافع نہ لینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ تاجر برادری کا مہنگائی کم کرنے میں حکومت کا ساتھ دینا قابل تعریف ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات آئینی دائرہ کار میں ہو رہے ہیں اور افغان حکومت سہولت کاری کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے یہ مذاکرات 2021 میں شروع ہوئے. کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی منظوری پارلیمان اور حکومت دے گی. 2021 اکتوبر میں یہ ٹاکس کا آغاز ہوا تھا اور اس میں حکومتی سطح کے اوپر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور اس میں سویلین ریپریزنٹیشن آف دا گورنمنٹ بھی اور ملٹری ریپریزنٹیشن بھی. ابھی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے سیز فائر کیا ہے اور اس کو ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر سطح پہ ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اور جو بھی ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی، ایک تو یہ پوری ٹاکس کا دائرہ کار جو ہے وہ آئینی ہے اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی اور دونوں اطراف سے جو کنسنسس کے ساتھ کی جائے گی بات. اور اسی لیے یہ آج پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں یہ جرگہ اور یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں. ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنکلوڈ کرے گی یہ کمیٹی بھی اور وہ پارلیمان اور گورنمنٹ کے اپروول سے ہوگی. شمالی وزیرستان کے علاقے منگروتائی میں دہشت گردوں کا فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا. ISPR کے مطابق پاک فوج نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے مؤثر جوابی کارروائی کی. فائرنگ کے شدید تبادلے میں جعفر آباد کے رہائشی 30 سالہ سپاہی عمران خان نے جام شہادت نوش کیا. دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے محتسب عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستانی وفاقی محتسب صاحبان کی مہارت اور بہترین طرز عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں. محتسب آزاد کشمیر چودھری محمد نسیم سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کام کی جگہ پر خواتین کو ہراسگی سے بچانے اور انہیں وراثتی اور ملکیتی حقوق کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے ہدایت کی کہ محتسب ٹیکس حکام کی بد انتظامی، بینکنگ اور انشورنس فراڈ کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کریں. سپریم کورٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے قواعد میں حالیہ ترامیم پر اعتراضات دور کرنے کے لیے حکومت کو 14 جون تک مہلت دے دی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آزادانہ تفتیش کے معاملات میں مداخلت کے تاثر پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ ECL قواعد کے معاملے میں عدالت انتظامی اختیارات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی. وزیر خزانہ سمیت اہم حکومتی شخصیات کو بیرون ملک جانا پڑتا ہے لیکن تمام تر اقدامات قانون کے مطابق ہونے چاہیے.
عدالت نے نیب اور FIA سے زیر التوا اہم مقدمات کے ریکارڈ کی نقول طلب کی ہے۔ عدالتی استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے آزادانہ نقل و حرکت سے متعلق آئین کی آرٹیکل 15 کی روح کے مطابق ECL قواعد میں ترامیم کی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ چیئرمین نیب کی تقرری میں حکومت انتہائی احتیاط سے کام لے گی۔ چیئرمین نیب کے لیے ایماندار اور قابل شخص کا انتخاب کیا جائے۔ آئندہ سماعت 14 جون کو ہوگی۔ ناظرین، اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی روڈ ٹو مکہ منصوبے کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس سے عازمین حج کو امیگریشن اور دیگر امور میں آسانی ہوگی۔ پہلی حج پرواز پیر کو اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روٹ ٹو مکہ منصوبے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس حوالے سے خصوصی انکلوئر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ روٹ ٹو مکہ منصوبے کے حوالے سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب میں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور، سعودی سفیر، سول ایویشن اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر عازمین حج کی امیگریشن، کلیئرنس اور دیگر امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے، رواں سال حکومت نے حج کو سستا بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے حج اخراجات میں سبسڈی دی۔ میں یہاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے عظیم وزیر اعظم ہے، ان کا، اپنے کیبنٹ کا، فینانس ڈویژن کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ رعایت کی اور انہوں نے 1.5 لاکھ رعایت اپنے حاجیوں کے ساتھ بطور مدد شامل کی، اور اب انشاءاللہ حج 6,65,000 کے قریب انشاءاللہ، اور بغیر قربانی، اور قربانی سمیت 7,10,000۔ تقریب سے سعودی سفیر نواف سعید بن مالکی کا کہنا تھا کہ عازمین حج کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کی سہولیات پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی دینے کی کوششیں کی جائیں گی۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں اور غیر ملکی عازمین کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ عازمین کے لیے حج رجسٹریشن 11 جون بروز ہفتہ تک جاری رہے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق رواں سال حج ادائیگی کے لیے 65 سال سے کم عمر شہریوں اور رہائشیوں کو کورونا ویکسین کی 3 خوراکیں مکمل کرنا ہوں گی۔ تمام عازمین حج کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اجازت نامے کے بغیر حج کے لیے فنگر پرنٹس کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو 10 سال کے لیے سعودی عرب سے ڈی پورٹ کرنے کی سزا دی جائے گی۔ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے میں گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ گزشتہ 71 برسوں میں چین اور پاکستان نے مل کر مشکلات پر قابو پایا۔ چینی کمپنیوں کی جانب سے گوادر میں ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی پاک چین دوستی کی ایک مثال سی پیک منصوبہ ہے، جس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے گوادر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گوادر میں سی پیک کے تحت اب تک 400 ارب روپے کے منصوبوں میں سے 62 ارب روپے کے 3 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں گوادر اسمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان، گوادر پورٹ اور فری زون فیز 1 کا فزیکل انفراسٹرکچر اور پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ شامل ہیں، جبکہ تقریباً 300 ارب روپے مالیت کے 7 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چائنا اوورسیز اسپورٹس ہولڈنگ کمپنی اور تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے تحت گوادر میں کانفرنس کے دوران وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے حکام کی جانب سے گوادر اور ملحقہ علاقوں کی ترقی کے بارے میں صحافیوں کو آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایسٹ بے ایکسپریس وے، بجلی اور پینے کے صاف پانی کے منصوبے، گوادر فری زون کا دوسرا مرحلہ، 300 میگا واٹ کا کوئلے سے چلنے والا پاور پلانٹ اور 12 لاکھ ملین گیلن کا ڈی سیلینیشن پلانٹ شامل ہے۔ جو ان کے اپنے یہاں پہ پروجیکٹس ہیں سی پیک میں، اس میں پرائرٹی ہے ہی لوکل لوگوں کی ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی شپس آتے ہیں، اس پہ جو لوگ امپلائی ہوتے ہیں وہ گوادر کے ہیں، جو جی ڈی اے ہے وہ جو لوگ امپلائی کر رہی ہے وہ گوادر کے ہیں، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں جو کہ یہاں پہ پانی، بجلی، گیس کی یا پورٹ انفراسٹرکچر کے ہیں، اس میں بھی پہلی پرائرٹی گوادر کی ہے۔ We have a big confidence on the future of Gwadar. میں نے پاکستان میں 7 سالہ قیام کے دوران گوادر کی تیز ترین ترقی دیکھی ہے۔ مقامی لوگوں کا تعاون، اس کے وسیع وسائل اور گوادر کا جغرافیائی محل وقوع خطے کی تقدیر بدل دے گا۔ پاکستان اور چین کی دوستی کا یہ سفر تیزی سے منزل کی جانب گامزن ہے۔ وہ دن دور نہیں جب گوادر نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کی معاشی ترقی میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گوادر۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں حریت رہنما یاسین ملک کو
جھوٹے مقدمے میں سزا کے بعد کی صورتحال اور تحریک آزادی کو دہشت گردی سے تشبیہ دینے کے بھارتی اقدامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یاسین ملک کو شفاف ٹرائل کا حق نہ دے کر بھارت نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا وعدہ پورا کرے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے بھی پاکستان نے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی ہے۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی کو سپوائلر کا کردار ادا کرنے نہیں دیں گے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں مزید فوجی تعینات کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج کی 150 اضافی کمپنیز کو پہلے ہی تعینات کیا جا چکا ہے، جبکہ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران سیکیورٹی کے نام پر مزید 200 کمپنیز کو تعینات کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی فوجی تسلط کی وجہ سے کشمیری بچوں کو انتہائی سنگین اور خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو پکڑ کر فوجی کیمپس اور پولیس اسٹیشنز میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود گزشتہ سال نومبر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے عامر ماگرے کی میت ان کے اہل خانہ کے حوالے نہ کرنے پر قابض انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات پر مسلسل حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے قتل، عبادت گاہوں پر حملے اور انہیں خوف و ہراس کا نشانہ بنانے کے واقعات مسلسل جاری رہے۔ ناظرین، عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کا شمار ان 8 ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رواں سال اپریل سے اب تک ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور درجہ حرارت معمول سے 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے لگا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد۔ 2015 کی تباہ کن ہیٹ ویو کے بعد پاکستان ان دنوں ایک بار پھر شدید ترین گرم موسم کی لپیٹ میں ہے۔ شدید گرمی سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے میدانی اور ریگستانی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سندھ کے شہر جیکب آباد میں پہلی بار جون کے ابتدائی دنوں میں پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ گرمی کی انتہا ہے، بچے بڑے ہر بندہ جو ہے نا وہ گرمی سے گھبرا رہا ہے۔ میرا آج اپنی حالت جو ہے نا اس طرح خراب ہوئی ہے اور میں یہ نہر پہ آ گیا ہوں نہانے کے لیے، یہ بچوں کے ساتھ نہا رہا ہوں، تھوڑا سا اپنا جسم بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں، بچوں کا بھی کر رہے ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اب پاکستان اور ہمسایہ ملک بھارت پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، جبکہ جرمن واچ نامی ادارے نے فلپائن اور ہیٹی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کو موسمیاتی حالات کے باعث قدرتی آفات سے سب سے زیادہ مستقل طور پر متاثرہ ملک قرار دیا ہے۔ 19 برسوں میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث 173 قدرتی آفات رونما ہو چکی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب ہیٹ ویو تو پہلے بھی آتی رہی ہے، لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ مارچ کا مہینہ بھی گرم ترین گزرا، پھر اپریل کا مہینہ بھی گرم ترین گزرا، یعنی پاکستان کی ہسٹری میں دونوں منتھس گرم ترین مہینے گزرے ہیں اور خشک ترین مہینے بھی۔ یہ کہہ لیں کہ -62% رین فال 62% کم ہوئی مارچ میں، اسی طرح سے اپریل میں 72% کم ہوئی۔ ہیٹ ویو اور موسمیاتی تبدیلیوں سے سیلاب کے بعد دوسرا بڑا خطرہ مسلسل خشک سالی اور قحط سالی ہے۔ شدید گرمی اور قحط سالی سے پاکستان میں زرعی فصلوں پر بھی بہت منفی اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پریشانی کا مسئلہ یہی ہے، یہ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے، زیادہ گرمی کی وجہ سے فصل کم ہوتا ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، پانی کم ہے، پانی خشکی ہے، پانی کم ہے، پانی زیادہ آئے گا تو فصل اچھا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان میں پری مون سون سیزن شروع ہوگا، جس کے دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا کے ملحقہ علاقوں اور سندھ میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات میں بڑے گلیشیئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں، جن کے نتیجے میں 2010 کے بعد تقریباً ہر سال پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب آتا رہا ہے، جس سے ملکی معیشت کو بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ موسمیاتی
मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पीने और ज़राई मकासद के लिए पानी की अदम दस्तयाबी ने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में इंसानी जिंदगी को खतरे से दो चार कर दिया है। आलमी इदारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने पानी की कमी पर काबू पाने की तरफ अभी भी तवज्जो न दी गई तो 2040 तक मुल्क के कई इलाकों से पीने का पानी खत्म हो सकता। इसलिए अभी भी वक्त है कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर पानी ज़ाया करने के रुझान को खत्म करना होगा, वरना इसका खुमियाजा हमारी आइंदा नस्ल को बहुत ही भयानक सूरत में अदा करना पड़ सकता है। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर के बायस कारोबारी जिंदगी मुतासर हो रहा है। मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। जी, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान खत्ता पुटोहार में गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू कर रखी है। कौम को इमरान खान के एजेंडे की समझ आ गई है। वो मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। अदलिया को चेयरमैन PTI के मुतनाज़ बयानात का नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने स्टॉकहोम में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने पैदावार और पायदार तरक्की के हवाले से इज़हार ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने 10 साला आलमी हिकमत अमली का खैर मकदम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तमाम स्टेक होल्डर्स पर अमल दरामद पर जोर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद मुल्कों ने शिरकत की। मनशियात और जराइम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इंसदाद मनशियात से मुतालिक पाकिस्तान के लिए जारी प्रोग्राम के तीसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया है। इदारे की जानिब से 2025 तक के अहदाफ का तयन किया गया। तकरीब में इंसदाद मनशियात के वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद मनशियात के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 2 जून का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे के बगैर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का इनेकाद रोका जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी 22 लाख हो चुकी है, जिसकी वजह से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला हुआ। मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड पंजाब के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि हुकूमत ने हज अखराजात पर सब्सिडी का ऐलान किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी महंगाई के बायस पाकिस्तान में भी हज अखराजात बढ़े हैं, ताहम हुकूमत की तरफ से हुज्जाज कराम को रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तमाम सूबाई महकमों और इदारों के पेट्रोलियम अखराजात में 35% कमी का फैसला किया है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए मरासले में तमाम सरकारी महकमों और नीम सरकारी इदारों के अखराजात में कमी की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान से चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुलाकात की। इस मौके पर मजहबी हम आहंगी, रवादारी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उलमा कराम ने हमेशा पाकिस्तान में क़याम अमन और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मिसाली खिदमात पेश की हैं। आज जदीद उर्दू नज़म के अजीम शायर जनाब अख्तर हुसैन जाफरी का यौम विसाल है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। मैं अपनी सदा से डरने वाला, बारिश से सिफाल भरने वाला, मैं कौन सवाल करने। अख्तर हुसैन जाफरी 15 अगस्त 1932 को जिला सुसली होशियारपुर में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और प्राइमरी का इम्तहान में स्कॉलरशिप हासिल किया। पाकिस्तान बनने के बाद इनका खानदान पाकिस्तान आ गया। अख्तर हुसैन जाफरी जदीद उर्दू नज़म का सबसे अहम नाम तस्लीम किया जाता है। बकौल जनाब अहमद नदीम कासमी, अख्तर हुसैन जाफरी ऐसे शायर हैं जो अपने कलाम से सदियों को रोशन व मुनव्वर करते रहेंगे। इन्हें अंग्रेजी अदब से खास शगफ था। मुस्तनद नकाद इन्हें बेदल की सतह का बेबदल शायर करार देते हैं। यही वजह है कि अख्तर हुसैन जाफरी ने नई रवायात को जन्म दिया और शेर की दुनिया को नई कहकशाएं दिखाए। इनकी शायरी के 2 मजमुए हैं। पहला मजमुआ आईना खाना, जबकि दूसरा मजमुआ जहां दरिया उतरता है के नाम से शाया हुआ। इनकी शायरी की कुलियात आखिरी उजाला के नाम से शाया हुई। अख्तर हुसैन जाफरी के पहला मजमुआ
आयना खाना को आदमजी अवार्ड और पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के अवार्ड से भी नवाजा गया। तशबीहें इनके यहाँ बोलती थीं, इस्तारे इनके यहाँ चमकते थे। इनकी शायरी के मुख्तलिफ ज़बानों में तराजम भी हुए। उर्दू का ये अजीम शायर 3 जून 1992 को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। इन्हें 2002 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।